اسلامی تاریخ میں ایسے بھی بہت سے بہادر مجاہد و سپاہی گزرے ہیں جنہوں نے جنگ کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ ان مجاہدین نے اسلام کو دنیا کے طول و عرض تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم و ستم کا دور دورہ تھا، مسلمان مجاہدین نے فساد کو ختم کیا اور امن کا بول بالا کیا۔ اسلامی تاریخ ایسے سربکف مجاہدین اور فاتحین کے کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام ولید بن مغیرہ اور والدہ کا نام لبابہ ہے، اور آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے تھا۔ بنو مخزوم عرب کا ایک معزز قبیلہ تھا۔ عربوں کے دستور کے مطابق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بچپن میں ہی گھڑ سواری، تلوار بازی اور دیگر جنگی مہارتیں سیکھ لی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار سپاہی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ مسلمان فوج کے سپہ سالار بھی رہے اور آپ نے بہت سے علاقوں کو فتح کر کے اسلامی سلطنت کا حصہ بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بھائی ولید بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، خالد کہاں ہے؟ خالد جیسا آدمی اب تک اسلام سے ناواقف ہے، اگر وہ اپنی ساری قوت اور محنت مسلمانوں کے ساتھ لگا دیتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت عثمان بن طلحہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں یعنی اپنے بہترین لوگوں کو ہماری طرف پھینک دیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یکم صفر المظفر 8 ہجری کو اسلام قبول کیا اور جنگ موتا میں شریک ہوئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 3 سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے تھے۔ ان تینوں کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسلامی لشکر کو سنبھالا۔ اس روز آپ رضی اللہ عنہ نے دشمنوں کے ساتھ ایسی شدید جنگ کی جس کی مثال کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اس دن آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی۔ اس جنگ کے موقع پر آپ رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کا لقب ملا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 125 کے قریب جنگوں میں حصہ لیا اور کسی میں شکست نہیں کھائی۔ آپ رضی اللہ عنہ پیدائشی جنگجو اور سپاہی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر تلوار یا تیر کے زخم کا نشان نہ ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسلمہ کذاب کے بڑے لشکر کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے شکست دی۔ عراق کی جنگ میں بھی آپ رضی اللہ عنہ کا کردار نمایاں ہے۔ جنگ یرموک میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بہادری اور کامیاب جنگی حکمت عملی کی وجہ سے مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اس فتح نے مسلمانوں کے لیے رومی سلطنت کے دروازے کھول دیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سر مبارک کا حلق کروایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ موئے مبارک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے تبرک کے طور پر اپنی ٹوپی پر رکھ لیے تھے۔ اسی کی برکت تھی کہ جس دشمن نے آپ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کیا شکست سے دوچار ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنے انتقال کے وقت اس بات کا بہت افسوس تھا کہ وہ میدان جنگ کے بجائے بستر پر جان دے رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 21 ہجری میں شام کے شہر حمص میں وفات پائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک میں حمص کی جامع مسجد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ میں ہے۔